السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرفر۔ آج آغاز کریں گے سیاسی خبروں کے ساتھ ساتھ آج بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ جمود کا شکار برآمدات، ڈوبتی صنعتیں اور بے روزگاری۔ شہباز شریف کے دور اقتدار میں پاکستان معاشی ترقی کیوں نہیں کر پا رہا؟ عام آدمی کو فائدہ اب تک کیوں نہیں ہو رہا؟ اتنے سارے دورے کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب، ان کی کابینہ، اور ایم یو سائن ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، لیکن معیشت کا حال ہم سب کے سامنے ہے۔ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، 1.5 کروڑ افراد مزید خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں۔ شرح سود ایک بار پھر 11% پر برقرار رکھی گئی ہے، اور دوسری جانب اگر سیاسی ہم صورتحال کی بات کریں تو نئے وزیر اعلیٰ کے پی کے جو خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، عدالتی آرڈر بھی لے آئے، اس کے باوجود حکومت اگر نہیں ان کی ملاقات کرانے کو تیار تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے گزشتہ دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب، کس تعارف کے متعین پاکستان سوسائٹی صاحب کا تعلق، علی بخاری صاحب سینئر رہنما ہیں، معروف قانوندان، پاکستان تحریک انصاف، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، یہ جو میں نے انٹرو دیا بی بی سی کی رپورٹ کی بات بھی آپ سے کی، تو تھوڑا سا اس پہ ہم ضرور چاہیں گے کہ برآمدات، ڈوبتی صنعتیں، بے روزگاری، معاشی ترقی پاکستان نہیں کر پا رہا، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ میں نے ابھی ایک کالم بھی لکھا تھا، یہ جو آپ نے بات کی کہ ملٹی نیشنل کمپنی 12 کا ذکر کیا تھا جو پاکستان کا آپریشن بند کر کے باہر چلی گئی ہیں، جس میں بالکل شیل ہے، پروفیکٹر اینڈ گیمبل، پی این جی ہے، ٹیلی نور ہے، فائزر ہے، سنوفی ہے، بائرس ہیں۔ یہ بڑی ٹاپ کی فارماسیوٹیکل کمپنی ہے۔ ٹوٹل انرجی ہے، اور شل ہے۔ گلیما جو ہماری مقامی ٹیکسٹائل کا ایک بہت بڑا نام ہے، ان کی بھی گارمنٹ اور اپرل مینوفیکچرنگ انہوں نے بند کر دی ہے، اور وہ اسٹاک ایکسچینج کو لیٹر انہوں نے رکھا ہے۔ ان سب کے جب ہم نے وجوہات دیکھی تو کچھ چیزیں بڑی کامن نظر آئی ہیں، اور وہ مشترکہ چیزوں میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ٹیکسوں کی بھرمار بالکل ہے۔ جو ایف بی آر نے ٹیکسز لگائے ہیں کارپوریٹ سیکٹر پہ، وہ بڑھ کے اب 60% سے بھی اضافہ کر گئے ہیں۔ اس میں 39% اسٹینڈرڈ انکم ٹیکس ہے، 10% سپر ٹیکس ہے۔ اگر 500 ملین سے زیادہ آپ کا پروفٹ ہو، 5% WWF ہے، 2% WPF ہے، اور 1.25% منیمم ٹرن اوور ٹیکس ہے۔ یہ سب ملا کے 60% سے اوپر جاتے ہیں۔ اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے یہ کہا کہ دنیا میں اتنے ٹیکسز کہیں پہ نہیں ہیں جو ہمارے پہ ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹیکس ہم سب کچھ دے دیں اور پروفٹ نہ کریں تو ہمارا پھر جواز نہیں بنتا اس ملک میں رکنے کا، کیونکہ پروفٹ تو آپ کرنے نہیں دے رہے۔ ہمارا اگر 1 ارب کا پروفٹ ہوتا ہے تو 60 کروڑ روپے سے زیادہ آپ ٹیکس اور مختلف لیویز کی مد میں کاٹ لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہے۔ اس کے بعد ہماری پروڈکشن کاسٹ بڑھ گئی ہے۔ پروڈکشن کاسٹ میں بجلی اور گیس کی قیمتیں مین کلیدی کردار جو ادا کرتی ہیں، اور اس کے بعد فائنینشیل کاسٹ میں اضافہ ہے مارک اپ کی وجہ سے۔ ہمارا مارک اپ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ ابھی بھی 12%، 11% پہ رکھا ہے۔ اس کے بعد بینک 1-2% اس کے اوپر کوشن لگاتے ہیں، تو 11% پلس 2% لگائیں تو 13% ہے۔ خطے میں 6%، 7%، 8% سے زیادہ نہیں ہے، لہذا مارک اپ بھی آپ کا سنگل ڈیجٹ ہونا چاہیے۔ جو خطے میں دوسرے ممالک کا جو ہمارے مقابلتی حریف ہیں، اس میں آپ کا بنگلہ دیش ہے، آپ کا انڈیا ہے، آپ کا ویتنام ہے، کمبوڈیا ہے، یہ سب وہ ممالک ہیں جو ہم سے کمپیٹ کر رہے ہیں، چائنا۔ تو آپ 13%، 12% مارک اپ پہ، اور پاور کا ریٹ ہے 8 سینٹس اور 9 سینٹس، اس کے آگے ہے ہی نہیں اس سے بڑھ کے۔ آپ ابھی بھی 15 سینٹس کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی، اچھا ڈاکٹر تو یہ صاحب، اس سب کی چیزیں آپ بالکل کو صحیح کہہ رہے ہیں آپ، تمام چیزیں ظاہر ہے، آپ زیادہ کون جانے گا غیر معیشت کے حوالے سے، مقابلتی بنا رہی ہیں۔ لیکن اس میں چونکہ آپ اتحادی حکومت میں شامل ہیں اور بڑی اہم اتحادی آپ ہی ہیں، آپ کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی، یہ تمام چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں بالکل درست ہے۔ تو اس میں سر ظاہر ہے حکومت چل نہیں پا رہی، اگر پچھلی حکومت بھی ظاہر آپ ہی کی تھی، پی ڈی ایم حکومت میں شامل تھے آپ لوگ، وزارتیں بھی تھیں،
تو یہ سب کچھ اب تک 3 سال ہو گئے، 3.5 سال ہو گئے، اب خان صاحب پر تو نہیں ڈالا جا سکتا، تو یہ ساری ناکامیاں ہیں نا، اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. دیکھیں ہم نے اتحادی ہوتے ہوئے، کولیشن پارٹنر ہوتے ہوئے، ہم مختلف اسٹینڈنگ کمیٹی میں ساتھ کام کرتے ہیں. جو 3 بڑی اسٹینڈنگ کمیٹیاں، تینوں کا میں رکن ہوں. پہلی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس اینڈ ریونیو، دوسری ہے اسٹینڈنگ کمیٹی آن کامرس، اور تیسری ہے اسٹینڈنگ کمیٹی آن اکنامک افیئر. ان میں نون کے بھی ارکان ہیں، ہمارے پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، اور ہم انہیں باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے، دیکھیں برین ڈرین ہو رہا ہے، دیکھیں ملٹی نیشنل بند ہو رہی ہیں. ایف بی آر کو ہاتھ جوڑ کر روکیں کہ وہ ٹیکسوں کی بھرمار نہ کرے. کمپنیاں 60% نہیں دے سکتی. تو ہمارا کام یہی ہے، لیکن فیصلہ تو آواز کرنا ان اٹھانا، کا کام ہے. آواز اٹھانا ٹھیک ہے جی، ناکامی تو ہے، لیکن ظاہر ہے آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں. ہم نے آواز اٹھائی ہے، آن ریکارڈ ہے میرا، میں نے ہر چیز میں ٹیک اپ کیا، فلور پہ بھی اور اسٹینڈنگ کمیٹی آپ میں کی بھی. مجبوری ہے سر، شکر آپ کی کی پرائمز مجبوری جو ہے بڑی ہیں سر. میں آتا ہوں اس پہ. علی بخاری صاحب بھی ویٹ کر رہے ہیں. علی بخاری صاحب، پیپلز پارٹی ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی جو اس وقت حالات ہیں، وہ آواز تو ضرور اٹھاتے ہیں، لیکن پھر ظاہر ہے مری بیوی پہ زیادہ بات نہیں کر سکتے حکومت پہ بھی. لیکن ڈاکٹر صاحب تو ہمیں معلوم ہے یہ ہر جگہ جس طرح یہاں بات کر رہے ہیں وہاں بھی کرتے ہیں. کیا سر لگتا ہے آپ کو، ایک آپ کا تو سب سے بڑا مسئلہ اس طرح خان صاحب کی رہائی اور سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہی ہے، یا اس طرف بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے ملک چل نہیں رہا، معیشت کا جو حال ہے؟ دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے سب سے پہلے بات یہ کی ہے بے شک کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، ہمارا ملک ہے. ہم نے چاہے وہ وار کی بات ہو تو عمران خان صاحب نے سلوگن دیا کہ ہم دوسروں کی جنگ نہیں لڑیں گے، ہم اپنی جنگ لڑیں گے. ہمارے کوئی نیبرہڈ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ڈسکشن کریں، جنگ آخری آپشن ہے. اپنے لوگوں کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا ایجوکیشن ہے، ہیلتھ از اوور پرائیورٹی. تو بات یہ ہے کہ ہمارا تو سلوگن یہ، اور ہم تو اس کو میٹ کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ایشو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے، جب گورنمنٹ تو سٹنگ تو دونوں کی ہے نا، اب سکے کے 2 رخ ہیں. ایک رخ کے اوپر زرداری صاحب کی شکل ہے، دوسرے رخ کے اوپر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی شکل ہے. آپ اس کو جو مرضی کہیں نا، آپ کرٹیسائز کریں یا اس کو آپس میں ایک دوسرے سے نورا کشتی کہیں یا واٹس ایور، آپ جو مرضی نام اس کو دے دیں، کمپرومائزڈ گورنمنٹ کہہ لیں یا آپ اس کو فرینڈلی ماحول کہہ لیں، جو مرضی اس کو نام دیتے ہیں آپ. لیکن ملی بگت ہے نا ساری. ایشو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل سیٹ پہ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ ان کی ووٹ سے بیٹھا ہوا ہے. ایگزیکٹو سیٹ پہ اگر کوئی ہیڈ کر رہا ہے تو پیپلز پارٹی کی اس سے کر رہا ہے. تو یہ جو پالیسیز بن رہی ہیں، پالیسی میکنگ میں کب بلا کے انہوں نے اجلاس کیا اور انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو جناب ایسی کی تیسی کر دیں گے، ہم آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے. تو انہوں نے جب نہیں کیا، انہوں نے کوئی ایجیٹیشن نہیں کی، انہوں نے کوئی پارلیمنٹ میں بات نہیں کی، انہوں نے کوئی CCI کے اندر یہ چیزیں نہیں رکھی، انہوں نے آپس میں بیٹھ کے کوئی ایشو نہیں ڈسکس کیے اور ایک دوسرے کے ہاتھ انگلیاں توڑ کے تو عوام کو وہی الو بنا رہے ہیں نا. سو آن دا ادر سائڈ اگر میں آپ کو یہ بات کہوں کہ ان کا جو ہے یہ پرائورٹی ہی نہیں ہے، تو یہ بالکل درست بات ہے. آن دا ادر سائڈ اگر آپ ہمیں کہ ڈیفینیٹلی میں نے ابھی CM کی پٹیشن ڈالی، CM KP کی خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. اس میں لکھا ہم نے کہ جی ہمارے جو ہے جینوئن ایشوز ہیں، ہم سیکورٹی ایشوز ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے جگہ صوبے میں چاول نہیں مل رہا، ہمارے ہاں روٹی کا آٹے کا مسئلہ. اور آپ نے دیکھ لیا کہ آج گورنر KP نے بھی خط لکھ دیا، ہمیں خان صاحب سے ملنا ہے، ہم نے کیبنٹ بنانی ہے، ہم نے اپنی جدہ سے بات کرنی ہے، اس لیے ہمارا خان صاحب سے ملنا بہت ضروری ہے. اپنی پٹیشن میں لکھ کے ایک گورنمنٹ ڈالا ہو. ہماری تو پرائورٹیز یہ ہے نا، کیونکہ ہم تو آئے لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر، ہم تو 17 سیٹوں سے تو آئے نہیں جو ہم جواب دے نہیں ہے کسی کو جو مرضی پسمن پچھا یا جو مرضی. یعنی خان صاحب سے اگر ایک ملاقات ہو جائے سہیل آفریدی صاحب کی تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے KPK کا نقشہ تبدیل ہوتا ہوا. دیکھیں جی KPK کا نقشہ تبدیل ہوتے ہوا تو آپ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ KPK کا نقشہ پاکستان کا نقشہ، اور الحمدللہ پاکستان قائم رہے گا. لوگوں کی خوشحالی ضرور دیکھیں گے. یہ ضرور پتہ چلے گا کہ پنجاب سے آٹا کیوں نہیں آ رہا، یہ ضرور پتہ چلے گا کہ سیلاب کے بعد پنجاب نے 0 کام کیا، یہ ضرور پتہ چلے گا کہ وہ جو انگلیاں ہاتھ توڑتے تھے انہوں نے صوبے کے مابین صوبائی جو ایک رابطہ تھا وہ ختم کیا ہوا. یہ ضرور پتہ چلے گا کہ کیبنٹ نہیں بننے دی جا رہی اور جو عوام کے ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ در بدر پھر رہے ہیں. اور جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی یہ جو ہے پرائورٹی ہی نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی یہ کا ہی نہیں ہے. یہ ضرور پتہ چلے گا کہ سیکورٹی کے مسئلہ حل کرنے کے لیے عوام کو آن لوپ نہیں کیا جا رہا. تو یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں خان صاحب سے، کیونکہ خان صاحب کو لوگوں نے ووٹ دی، انہوں نے ایک CM بنایا، انہوں نے دوسرا CM بنایا، انہیں کو 2 سال سے 2 ٹینیور کے لوگوں نے ووٹ دی. میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا، اس پہ ملاقات جب نہیں ہوئی سر، قانونی حوالے سے بتائیے نا بخاری صاحب، آپ چونکہ وکیل بھی ہیں، تو یہ ملاقات اگر نہیں کرنے دی گئی، آج تک کی بات ہے، کل ہو سکتا ہے ملاقات کرا بھی دیں وہ، لیکن یہ تو عدلیہ کا فیصلہ ہے، عدالت کا فیصلہ ہے، تو یہ آپ نے سمجھتے توہین عدالت ہے یہ؟
سر بالکل توہین عدالت ہے، اور ہم نے توہین عدالت کی بہت سی درخواستیں دے رکھی ہیں، اور ابھی تک جو ہے ہم اس کی توہین عدالت نہیں لگا سک پا رہے سی ایم پی، کیونکہ ابھی تک ہمیں ٹیسٹڈ کاپی نہیں دی جا رہی، جج صاحب کے سائن نہیں ہوئے۔ اب 26ویں امینڈمنٹ کے تحت جب جج آئیں گے تو کس کا کہنا مانیں گے؟ یا حکومت کا کہنا مانیں گے نا، جو ووٹیں دے کے لائے ہم 12ویں نمبر والے کو لا کے یہاں بٹھا دیں گے، دیکھیں گے انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں تو آپ انگلی کے پیچھے سورج چھپا رہے ہیں نا۔ یہ فرسٹ سے کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو آپ معاملات کر رہے ہیں یہ پاکستان کی نہیں، جوڈیشری کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ اب آزاد عدلیہ سے اس کو ماتحت عدلیہ بنا رہے ہیں، سبارڈینیٹ ادارہ بنا دیا آپ نے۔ تو سبارڈینیٹ ادارہ جب بنے گا تو وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرے گا۔ اور آپ آج پبلک ایٹ لارج کی جا کے دیکھ لیں ذرا، ہائی کورٹ کے حال دیکھ لیں جا کے اسلام آباد کی۔ اگر ملاقات اب نہیں ہو رہی علی بخاری صاحب تو کیا لاہ عمل ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں جی، ہم تو پیسفل لوگ ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم جو ہے وہ سیاسی لوگ ہیں، ہمیشہ سیاسی حل کی طرف بات کرتے ہیں، نیگوسیشن کی طرف بات کرتے ہیں۔ اگر ہمارا خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، سر پیسفل لوگ مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر کے بعد پیسفل لوگ ہیں؟ یہ ہم تو پیسفل لوگ ہیں، لیکن آپ ماڈل ٹاؤن کی 14 قتل کس حیثیت میں ڈالیں گے؟ ذرا وہ تو ذرا نکال لیں پہلے، ٹھیک ہے؟ آپ کی حکومت آئی تھی نا سر، سزائیں دیتے، آپ کی حکومت آئی تھی سزائیں دیتے، کمیشن بنتا۔ ہم نے تو سزائیں دینے کے لیے بھی کہا، انکوائری رپورٹیں بھی آئی ہوئی ہیں، بہت سے ججز کے فیصلے بھی آئے ہوئے ہیں، پر ادھر سائڈ ہمارے کہنے پہ آپ نے کویشچن نہیں بنایا نا 9 مئی کا۔ افسوس تو یہ ہو رہا ہے نا 26 نومبر اور 9 مئی کا۔ ہم نے تو کہا تھا پاکستان کی سب سے بڑی، آپ نے کہا تھا بالکل، لیکن ماڈل ٹاؤن میں آپ سزائیں دے دیتے تو سر آج یہ نہ ہوتا۔ سن لینا سر، 5 سے 7 جو ہے سپریم کورٹ کے ججز ان کو بنا دیں اور کچھ کویشچن بنا دیں، ہم صحیح ہیں یا آپ صحیح ہیں۔ ہم فلیش فلوز آپریشن کی بات کرتے ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے مار دیا، آپ نے یہ کر دیا، پتہ لگ جاتا ہے۔ یا آپ CCTV فوٹیج نکال کے لے ہیں، ساری کی ساری آپ کے پاس پڑی ہے۔ جب کچھ بھی نہیں ہے تو جو ہے نا کہتے ہیں ہمیشہ جو ایکیوز انیسنٹ چائلڈ آف دی کورٹ، اور جو آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے کمپلیننٹ ہے، ہی ہیز ٹو اسٹینڈ، یہ پروسیکیوشن ہیز ٹو اسٹینڈ آن اٹس اون لیگ۔ تو اب ان کے پاس پلے پلے ہے کوئی نہیں، تو جیسے مرضی کو سزا دے دیں۔ جو اسپیشل کورٹ سزائیں دے رہی ہیں جن کے اوپر وہ جج بھی آپ کے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے لا منسٹر اپوائنٹ کر رہا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ کر رہے ہیں علی بخاری صاحب، کیونکہ یہ بڑی دیکھیے عدلیہ کے فیصلوں کی ڈاکٹر صاحب، عدلیہ کے فیصلوں کی بے توقیری نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بھی ظاہر ہے یہ چاہیں گے کہ عدلیہ جو فیصلے دے اس پہ مینون عمل ہونا چاہیے، لیکن دیکھ لیجئے سہیل آفریدی نئے CM بنے ہیں KPK کے، ملنا چاہتے تھے، ملنے نہیں دیا۔ وزیر اعظم سے آپ سے بات کی انہوں نے کہا جی پوچھ کے بتاتا ہوں۔ تو بڑی اس پہ سبکی ہو رہی ہے، بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی باتیں تو بالکل ہو رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں عدالتی فیصلے جو ہیں وہ مقدم ہونے چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو حکومت ہے، the one who's calling the shots، وہ مسلم لیگ نون کی ہے۔ یہ ان کا فیصلہ ہے کہ کس طرح سے اس کو چلانا ہے، کیا فیصلے کرنے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنے تئیں، آپ نے دیکھا ہے کہ KPK کے گورنر نے سپورٹ کیا اس بات کو جو فیصل کنڈی صاحب نے آج، اور انہوں نے لیٹر بھی لکھا ہے شاید ڈیفنس منسٹر کو اس سلسلے میں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ صوبے میں جلد از جلد جو ہے کابینہ تشکیل ہو جائے، معاملاتی زندگی نارمل ہو جائے۔ اس صوبے میں کافی عرصے سے انتشار چل رہا ہے۔ انوار الحق صاحب کی جو حکومت ہے، تھی تو میں نہیں کہوں، ابھی بھی وہی ہے۔ کل انشاءاللہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جا رہی ہے اور اس میں ہمارے نمبر پورے ہیں۔ تو سر وہی لوگ ہیں جو PTI کے نون لیگ کی طرف چلے گئے، اب آپ کی طرف آ گئے، لیکن اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تصدیق کیجئے گا کہ چونکہ بڑی آج کل بیانات بہت زیادہ آ رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف، اس پارٹی اور نون لیگ کے، نون لیگ تو ظاہر ہے ابھی بھی مسلسل دے رہی ہے بیانات، تو یہ جو باتیں اتنی ساری ہو رہی تھیں تو اس لیے انہوں نے آپ کو جان بوجھ کے کہا ہے کہ جب حکومت بنا لیں تھوڑا سا خوش ہو جائے پیپلز پارٹی، کیونکہ ابھی 8-9 ماہ تو رہ گئے ہیں وہاں الیکشن میں، تو کیا کر لیں گے آزاد کشمیر میں حکومت لے کے سر؟ دیکھیں ہماری میجورٹی ہے قانونی آئینی، ہمیں اختیار ہے کہ ہم اپنی حکومت بنائیں۔ جو پچھلی حکومت یا موجودہ حکومت کہیں، پچھلی تو ابھی نہیں ہے کل تک، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ عوام سے وہ کنیکٹ نہیں ہے، وہ عوام سے ان کا کوئی رشتہ نہیں۔ تو سر اس حکومت کا پاکستان میں جو شہباز شریف صاحب کا ہے عوام سے رشتہ؟ ہاں، حکومت نے انٹرنیٹ بند کیا اور تمام کمیونیکیشن کی فیسلٹیز جو ہیں وہ سسپینڈ کری، شٹ ڈاؤن کیے، اور اس حد تک ہم نہج تک پہنچ گئے تھے کہ وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنائی سینٹرل، اور وہ اس میں پیپلز پارٹی کے بھی تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب، اور نون کے بھی تھے تمام لوگ،
खैरा साहब भी थे, उनके फजल कादिर अपना चौधरी साहब थे, कायरा साहब भी थे, लेकिन इसमें डॉक्टर साहब, उन्होंने लेकिन ये सब कुछ कब तमाम हुआ चीजें उनकी सर? मानी। ये सब अनवारुल हक कुछ, ये साहब सब की कुछ सर, ये सब तमाम कुछ चीजें मानी उन्होंने, सर, सब अनवारुल हक कुछ साहब नहीं, सही कह रहे हैं आप, लेकिन सब कुछ जब हुआ सर, जब अवाम उठ खड़ी हुई, अवाम बाहर आ गए, तो फिर ये सब कुछ हुआ है। पाकिस्तान में जाहिर है यही हालात हैं, लेकिन चूंकि अवाम बाहर नहीं निकल सके, या जो पीटीआई वाले निकले थे वो कहते हैं जी हमारे साथ जो कुछ किया अब क्या करें, लेकिन जाहिर है हुआ तो यही है वहां पर। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अवाम ने फिर अपने हाथ में लिया, फिर गोलियां चली, पुलिस वालों को ब्लैंक पॉइंट से शूट किया गया, और ये चीजें ज्यादा अच्छे नहीं चल सकती थी। अनवारुल हक साहब का अपना कोई एक एजेंडा है, उसमें वो मैं नहीं समझता कि सेटलमेंट का कोई एलिमेंट था। हालांकि इस कमेटी ने वो बात भी मान ली थी कि 12 सीटें उन्होंने कहा था कि जो एजेके में माइग्रेंट की हैं वो आप अबॉलिश करें, खत्म करें। तो हालांकि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, लेकिन फिर भी मान लिया था कि हम इसको भी करेंगे। लेकिन सब मौके देने के बावजूद वहां पे उन्होंने जो कौमी मफाद में चीजों को नॉर्मल करना था वो चीज नहीं हुई, और फिर आज ये वक्त आया है कि हुकूमत को तब्दीली की जरूरत पेश आई है। जरूर पेश आ रही है, और तब्दीली बल्कि होने वाली है, ये बड़ी खबर भी जाहिर है ये है। अली बुखारी साहब, पीटीआई का क्या स्टेटस है वहां पर, क्योंकि वहां तो सब चले गए, कोई पीस पार्टी में शामिल हो गया आपका कोई, और कोई नून लीग में चला गया। देखें जी, ये इससे पीटीआई को फर्क नहीं पड़ता। उसकी रीजन ये है कि पीटीआई जो है वो शख्सियतों के ऊपर जो है ना नीचे बेस नहीं कर रही। वो शख्सियत एक ही पार्टी को, उसका नाम है इमरान खान। तो जब और जिसको टिकट दे वही लीडर। आपने देखा कि 9 मई के बाद सारी जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप की पार्टी छोड़ के चलेगी, लेकिन पार्टी को ना 2013 में ना 2018 में इतने वोट्स मिले जितने 2024 के इलेक्शन में मिले, और आपको 80% जो है अवाम ने, 80% पाकिस्तानियों ने आपको वोट दिया। तो ये मैटर नहीं करता कि कौन जा रहा है कौन नहीं आ रहा। इशू ये सिर्फ नहीं है, इशू ये है कि जो ये पॉलिटिक्स के और जमहूरियत के और एक रवादारी के और एक कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े पैरा हैं, और जो अपने आप को कहते हैं कि हम इसके दिलदादा हैं, उनसे तो ये सवाल पूछना बनता है ना कि आपके जिम्मे में ना जुल्फिकार अली भुट्टो की, ना सिर्फ मोहतरमा बेनजीर शहीद की विरासत है, आपके हिस्से में तो विरासत वो आई कि बंदे उठाओ, उनको सिंध हाउस में रखो, उनको पैसे दो, खरीद दो और उनसे चले जाओ। बंदे उठाओ वहां से 14 दूसरी पार्टी के उठाओ, उनको अपने साथ मिलाओ, उन्हें को वज़ीर आज़म देंगे, वज़ारतें देंगे, उनको ले आओ। तो इशू ये है कि ये एलिगेशन जो खरीद फरोख्त और आपका ये जो बाजार कर रहा है, ये तो आप खालिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर आ गए, जो किसी दौर में नवाज शरीफ के पास होता था, और फिर नवाज शरीफ के ऊपर और नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये एलिगेशन होता था, छांगा मांगा और मरी पॉलिटिक्स और सारी की सारी स्वाद पॉलिटिक्स, और ये सारी की सारी तो घूम फिर के आज हम देखते हैं उसके जो सारा का सारा मंबा है वो पीपल्स पार्टी के पास आ गया। तो हमें तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि साल वैसे इलेक्शन हो जाने हैं, और जब भी फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे, जिसको भी खान साहब टिकट देंगे तो वो एमएलए होगा, वहाँ का एमएलए होगा। खान साहब को सर ऑफर भी तो की गई है सर, खान साहब को ऑफर भी की गई बनीगाला मुंतकिल करने की, तो खान साहब का उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया। आप देखिए, मेरी तो मुलाकात नहीं हुई खान साहब से, क्योंकि मुलाकात तो भी होने नहीं दी जा रही। लेकिन यह है कि खान साहब ने बनीगाला में क्यों आना था? आपको याद होगा कि बीबी जो है बुशरा बीबी को मुंतकिल किया था, जब बनीगाले में थी, उन्होंने खुद पिटीशन करे, कहा था मैं जेल जाऊंगी, मैं बनीगाला नहीं रहती। तो यार हम तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे लोग हैं, हमारे से तो ये इस तरह की ये तेरी वाली बातें तो होती नहीं, बड़ी सिंपल सी चीज है। हम जेल काट रहे हैं, क्या हमारा गुनाह क्या आज तक? अच्छा, ये जो डील की बात थी सर, ये जो आप कहते हैं बुखारी साहब, ये जो एक बात की जाती है पीटीआई की जानिब से कि डट के खड़ा है कप्तान और जनाब देख लीजिए, लेकिन वो जो बाहर बात आई है वो मरवत साहब ने भी की, दीगर लोग भी कर रहे हैं कि जी डील होने वाली थी नवंबर में, और फिर वो सारा कुछ मामला क्या हुआ, और खान साहब वीडियो बयान भी देना चाहते थे। यानी डील तो खान साहब करना चाहते हैं, लेकिन मामला किसी और जगह जाकर बिगड़ गए। देखिए सर, अगर खान साहब डील आज भी करना चाहे ना, तो उनके लिए तो एक मसला ही नहीं है, उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो लीडर तो है नहीं जिनको मच्छर काट रहे हैं, जिनको इस तरीके की चीजें नहीं मिल रही, जिनके अंडे ऑफवेल नहीं हो रहे सही, जिनके घर से खाने आ रहे हैं और बंद कर दिए गए, जिनको जो है अटक जेल में रखा गया, शेप भी करने दी गई, जिनको ये वो लोगों की सर मरवत साहब सही नहीं कह रहे, गलत बयानी कर रहे हैं। बात यह है कि मरवत साहब मेरी पार्टी की तो नहीं है, जो उन्होंने कहा वो तो वही एक्सप्लेन करेंगे ना, वही बताएंगे। 20 तारीख को तो मैं भी मिला था नवंबर में, मुझसे तो कोई बात नहीं हुई खान साहब की, जब लास्ट
یہ جو 26 نومبر اس زمانے میں تو خیر وہ اس کمیٹی کا بھی حصہ تھے نا جو خان صاحب سے بات کر رہی تھی. تو بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے جو انہوں نے بات کی وہ تو اپنی بات کا وہی جواب دیں گے نا, میں تو نہیں دے سکتا ہوں, لیکن ہم نے تو یہ چیزیں دیکھی اور ہم نے دیکھا کہ خان صاحب جب جاتے ہیں وہ ٹکا کے کھڑے ہوتے ہیں, 300 سے زیادہ کیسز بھگت رہے ہیں, سزاؤں پہ سزائیں ہو رہی ہیں, الٹیمیٹلی ہر کچھ ثابت نہیں ہوتا تو 26ویں امینڈمنٹ لا کے ججی بتا دیے. اب تو 27ویں کی بات گشت ہے سر, یہ بلکہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر صاحب کو اس بارے میں آگاہی ہوگی. ڈاکٹر صاحب کیا 27ویں ترمیم آنے والی ہے؟ میں کل پرسوں بھی تھا, طارق فضل چودھری صاحب ہیں, ہم چیف وپ ہیں مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی میں, سے بات چیت ہو رہی تھی اور بھی لوگوں سے اسلام آباد میں. ابھی تک کوئی بھی ایسی کانکریٹ بات نہیں ہے کہ اس آنے والے سیشن میں کوئی امینڈمنٹ یا 27ویں ترمیم آئے, لیکن نارمل جو بلز ہیں اور امینڈمنٹس ہیں وہ کاروبار کا حصہ ہیں, وہ آتی رہتی ہیں اور کمیٹیوں سے بھی ریکمنڈ ہوتی رہتی ہیں. لیکن جو لوگ بات کر رہے تھے این ایف سی کے اوپر, جو آپ کا اشارہ ہے اگر, تو میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور ہمارے دوست ہیں, ساتھی بھی ہیں, کولیگ بھی ہیں, طارق فضل چودھری صاحب سے بھی بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی تردید کی ہے. مطلب یہ سر جس طرح 26ویں آئی تھی اور کسی کو پتہ نہیں تھا, اچانک آئی, تو اس کا مطلب 27ویں کا بھی یہ ہوگا کہ آپ لوگ بے خبر ہوں گے اور اچانک پتہ چلے گا 27ویں بھی جناب یہ لیجئے اور اسمبلی میں پاس کرا لیں. نہیں, اس پہ بحث تو ہوگی ہر حالت میں, وہ ایجنڈے میں بھی آئے گی. پھر اگر ریسپیکٹو کمیٹی کو دی جاتی ہے تو وہاں پہ بالکل بحث اور اس میں ترامیم وغیرہ تجویز کی جا سکتی ہیں, اور پھر ایک سلسلہ شروع ہوتا پارٹی لیول پہ. یہ پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے, جیسے پچھلی 26 اچھا امendment کو ڈاکٹر صاحب, کیا مولانا صاحب سے جو ملاقات ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, اس میں کیا ڈسکس یہ بھی ہوا ہے میں کہ ایک بات بتاؤں, بلاول صاحب کی اور پی 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 کی مولانا صاحب سے بڑے گہرے روابط ہیں. جی جی پچھلی 26ویں امینڈمنٹ میں پچھلے بار بھی مجھے یاد ہے میں وہاں موجود تھا قومی اسمبلی میں ووٹ دینے کے لیے, ایک رات میں 4 میٹنگیں ہوئی تھی. حیدرآباد سے آنے کے بعد صبح 4 بجے آخری میٹنگ ہوئی تھی. تو ہم نے ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں, اور 26ویں ترمیم میں ہم نے ان کا انپوٹ پورا شامل کیا. ڈرافٹ جو تھا وہ انہیں بھی قبول تھا, ہمیں بھی قبول تھا, جو ٹیبل کیا گیا, اور پھر صبح کے وقت فجر پہ ہم لوگوں نے اس پہ ووٹ دیا. تو مولانا صاحب کی بڑا احترام ہے, اور بلاول صاحب کا یہ کوئی ایجنڈا پروگرام نہیں تھا. سر ایجنڈا پروگرام نہیں تھا, لیکن خبریں تھیں کہ کیونکہ اب اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی ہونی ہے, چتری صاحب بھی ہیں, تو مولانا صاحب کو شاید آپ لوگ گئے تھے. مولانا صاحب کو ہم بڑے فیصلوں میں اعتماد میں ہمیشہ لیتے ہیں, زرداری صاحب خاص طور سے. اب یہ بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں تو وہ بات بھی کرنی تھی, ان کو اعتماد میں لینا تھا, ان سے شیئر کرنا تھا. آزاد کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, کے پی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اپوزیشن لیڈر کے طور پہ سپورٹ تو نہیں کریں گے سر مولانا صاحب کو اگر وہ کھڑے ہوتے ہیں تو؟ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں لیڈر اپوزیشن کا. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, یہ ملاقات ایک غیر رسمی ملاقات تھی. اور اب بلاول صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اپنے گھر پہ انوائٹ کیا ہے, اور مولانا صاحب نے ایگری کرا ہے کہ میں ان تمام چیزوں سے. اچھا بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آپ سر, بلاول بھٹو زرداری صاحب تو کہیں انٹرسٹڈ نہیں ہے اپوزیشن میں آنے کے اور اپوزیشن لیڈر بننے کے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. بلاول صاحب کا ہمارا ایم ہے پرائم منسٹر بنانا بس, اور انشاءاللہ. اور وہ نون لیگ کی سر, نون لیگ کی حمایت اگر آپ کرتے رہے تو لگتا ہے آپ کو پنجاب سے جیت کے وزیر اعظم بن جائیں گے بلاول؟ سر سیاست میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی, اور بلاول صاحب جس طرح سے اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں, جو وہ کارکردگی جس طرح سے میچور طریقے سے نہ صرف ملک میں بلکہ ملک سے باہر جو ان کے ایک امیج تاثر پیدا ہو رہا ہے, وہ نہایت ہی پروفیشنل, میچور اینڈ کمپوزڈ ہے, جو اس منصب کے لیے عموماً درکار ہے. تو ہم لوگ جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں, فیلو کولیگس ہیں, ہم ایم این ایز ہیں. ہماری سب کی خواہش بھی کوشش بھی بالکل یہ ہے
کہ بلاول صاحب وزیر اعظم بن جائیں، لیکن ابھی تو اپوزیشن کا مرحلہ ہے علی بخاری صاحب. اپوزیشن لیڈر کے طور پر محمود خان اشکری صاحب اب باعثانی بن جائیں گے، لگتا ہے آپ کو اس میں بھی کوئی رکاوٹیں ہوں گی حکومت کی طرف سے؟ لیکن جی اگر کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق چیزیں کرنی ہیں پھر تو کوئی ابہام نہیں ہے اس میں، کیونکہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے ہماری، سولو پارٹی سب سے بڑی ہے اس ٹائم اسمبلی کے اندر. آزاد ہیں سارے سر، شفقون مار کے بھی سیٹوں پہ شفقون مار کے آزاد بھی تو انکانسٹیٹیوشنل آرڈر کیا ہوا نا ایک ناجائز قاضی نے. بات تو یہ ہے کہ اس کو آپ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں اس چیز کو، کیسے آپ پورے پاکستان کی ہسٹری دیکھتے تو ہمیں تو یہ لگتا ہے نا یہ دوبارہ ایک مشتاق والا آرڈر آ گیا، یہ وہی آرڈر آ گیا جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا سینٹینس کا 40 سال بعد کا آ گیا کہ جی غلط ہے. تو اس طرح کے آرڈرز دیں گے ان کی امپلیکیشن تو پھر ایسے ہی ہوں گی نا، ایسے ہی ہوگی. لیکن بہرحال ایک سنگل لارجسٹ پارٹی جی بآسانی بنا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، علی بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ دونوں کا بہت شکریہ. چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. بڑی اہم خبر اس پر ہم چاہیں گے JUIFA کا بھی سامنے لے کر کے آئیں پوائنٹ آف ویو. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ.